الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واجب الاحترام صدر مکرم، اساتذہ کرام، ارباب اہتمام اور عزیز طلباء، اس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بعثت نبوی کے 4 بنیادی مقاصد، اغراض اور اہداف کو بیان فرمایا ہے. نمبر 1 تلاوت آیات. نمبر 2 تعلیم آیات. نمبر 3 تعلیم حکمت، جسے ہم تعلیم سنت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. اور نمبر 4 تزکیہ. بعثت نبوی کے ان 4 بنیادی اہم مقاصد کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل معلم اور کامل مربی بنا کر عالم جہاں کی تربیت کے لیے مبعوث فرمایا تھا. تربیت کسے کہتے ہیں؟ کیا تعریف ہے؟ ہر فن کے علماء نے اپنے فن کی موشگافیوں کے پیش نظر مختلف تعریفیں کی ہیں. البتہ قدر مشترک کے اعتبار سے یہ بات ذکر کی جا سکتی ہے جو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر کی ہے کہ تربیت نام ہے کسی چیز کو سطح سے شیئاً فشیئاً تدریجاً آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا. دامن کوہ سے امت الجبل تک پہنچانا، سرا سے ثریا تک پہنچانا، یہ تربیت ہے. 2 لفظ عام متن
لازم و ملزوم کی طرح ساتھ ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں. ایک تعلیم، دوسرا تربیت. واقعی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. اس فرق کو منطقی اعتبار سے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ تعلیم خاص ہے، تربیت عام ہے. البتہ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ تعلیم مفید وہی ہے جو تربیت کے ساتھ مقترن ہو، تربیت کے ساتھ ملی جلی ہو. اگر تعلیم تربیت سے عاری ہے، تربیت سے خالی ہے، تو وہ محض معلومات کا ذخیرہ ہے، حقیقی علم نہیں ہے. آئیے اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے. مرفوعاً روایت بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا إلى آخر الحديث. جن ہدایت کی باتوں کو اور جن علوم نبوت کو لے کر رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے عالم جہاں کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال میگھ کی سی ہے، بارش کی سی ہے جو زمین کو پہنچے. زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. بعض زمین وہ ہوتی ہے جو بارش کے پانی کو ذخیرہ کرتی ہے، اپنی فطری صلاحیت کے اعتبار سے شیئاً فشیئاً اسے جذب بھی کرتی ہے. نتیجہ وہ زمین خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، دوسرے حضرات بھی اس زمین سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. زمین کی دوسری قسم وہ زمین ہے جو بارش کے پانی کو ذخیرے کے طور پر جمع کر لیتی ہے، البتہ کما حقہ اسے جذب نہیں کر پاتی. یہ زمین بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. خود نہ صحیح دوسرے حضرات اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. زمین کی تیسری قسم سپاٹ زمین، چٹیل زمین، نہ تو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، نہ پانی کو اس میں قرار حاصل ہوتا ہے. نتیجہ نہ خود فائدہ اٹھاتی ہے، نہ دوسرے حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حدیث بالا میں زمین کی یہ مختلف قسمیں تربیت سے عبارت ہے. بارش کا پانی یہ تعلیم ہے. ٹھیک اسی طرح علوم نبوت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے انسانی ظروف کی بھی 3 قسمیں ہیں. بعض انسانی ظروف وہ ہوتے ہیں جن کو تعلیم دی جاتی ہے. علم کا مقصد، علم کا ثمرہ اور نتیجہ یعنی عمل کو، تربیت کو شیئاً فشیئاً اپنے قلوب میں، اپنے نفوس میں راسخ کر لیتے ہیں. گویا یہ عمل ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. یہ حضرات
خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسرے حضرات بھی ان کے علوم سے اور ان کی تربیت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ انسان جنہیں تعلیم دی جاتی ہے، البتہ کما حقہ علم کا ثمرہ اور نتیجہ یعنی عمل اور تربیت ان کے نفوس اور قلوب میں راسخ نہیں ہوتے۔ فرائض پر عمل کر لیتے ہیں، واجبات پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اوامر کی تعمیل ہو جاتی ہے، نواہی سے اجتناب اور پرہیز ہو جاتا ہے، البتہ نوافل اور فضائل کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ انسان کے یہ دونوں طبقے موقع مدح میں، مارد ستائش میں۔ انسان کا تیسرا طبقہ جن کو تعلیم دی جاتی ہے، البتہ تعلیم کا ثمرہ یعنی عمل ان کے قلوب میں ذرہ برابر بھی راسخ نہیں ہو پاتا، نہ خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ دوسرے حضرات اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خلاصہ کلام، تعلیم وہی مفید ہے جو تربیت کے ساتھ مقترن ہو، تربیت کے ساتھ ملی جلی ہو، چولی دامن کا ساتھ رکھتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں کامل معلم بنا کر بھیجا تھا، کامل مربی بنا کر بھی بھیجا تھا۔ سیرت طیبہ کا بنظر غائر اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، ہر کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ حرکات، جملہ سکنات تربیت ہی سے عبارت ہے۔ آئیے مشت الخروارے کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند جھلکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت اور تعلیم کے اس نرالے انداز کی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ ابتدائی اسلام میں دوران نماز گفتگو کرنا، بات چیت کرنا حلال تھا، جائز تھا، مباح تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ عرصے دراز کے بعد حضرت معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضور کی ابتدا میں نماز شروع کی، دوران نماز کسی صحابی کو چھینک آ گئی، انہوں نے نماز کے دوران ہی جواب دے دیا یرحمک اللہ۔ کافی خطاب پایا گیا تھا، کلام پایا گیا تھا۔ صحابہ نے تیز نظروں سے گھورنا شروع کر دیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، نماز ہی کے دوران میں نے بولنا شروع کر دیا، بھئی کیا بات ہے، اس طرح کیوں تیز نظروں سے مجھے گھورے جا رہے ہو؟ صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو بجائے خاموش ہونے کے اور بولتا جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو نماز کے درمیان اپنی رانوں پر خاموش کرنے کے لیے مارنے لگے۔ راوی کہتے ہیں جی تو بہت ہوا کہ اور بھی کڑی کوٹی کچھ سنا دوں، جی مار کر خاموش بیٹھا رہا۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے۔ واللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھا معلم اور اچھا مربی نہ میں نے آپ سے پہلے دیکھا نہ میں نے آپ کے بعد دیکھا. کیوں؟ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی. نہ حضور نے مجھے جھڑکا، نہ حضور نے مجھے مارا، نہ حضور نے مجھے بری بری بات سنائی. نرم گفتاری سے، بالکل نرم انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہماری یہ نماز کلام الناس کا محل نہیں ہے. نماز تو نام ہے تکبیر کا، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا، اللہ کی تسبیح خوانی کا اور تلاوت قرآن. یہ انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جہاں تعلیم دی جا رہی ہے وہیں پر رفق، نرمی یہ بھی سکھلائی جا رہی ہے. اچھوتے انداز، البیرے انداز اور نرالے انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں تعلیم اور تربیت کے نام سے بکھرے ہوئے. دوسرا ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز کا، قبیلے بنو مخزوم جو قریش کا قبیلہ ہے، ایک عورت نے چوری کی. چوری ثابت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دے دیا. قریش کا قبیلہ تھا، بڑے مجمع میں، عام مجمع میں اگر قریشی کسی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے تو قبیلے کی عزت کا کیا؟ مشورہ کیا اور مشورے میں یہ بات طے کی کہ حضور سے سفارش کروا کر سزا کو معاف کروا دیا جائے. سفارش کون کرے گا؟ اسامہ بن زید. کیوں؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہیتے ہیں، حضور کے چہیتے اور لاڈلے کے بیٹے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر پہنچتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معروضات رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، بس حضور کا چہرہ متغیر ہونے لگا، سخت غضبناک ہو گئے. فرمایا اے اسامہ، اللہ کے حدود میں سفارش کروانے آیا ہے، اللہ کے حدود میں تعرض کر رہا ہے. واللہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دینا. یہ دوسرا انداز تھا تربیت اور تعلیم کا. صحابہ کرام کا طبقہ خیر القرون کا طبقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم نبوت کو اور تربیت کو سینہ در سینہ براہ راست حاصل کیا تھا. قرآن مجید ان کی تعلیم اور تربیت کو کس طرح بیان کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اچانک باہر سے آواز آتی ہے کہ کلہ جات کا قافلہ مدینہ میں پہنچ گیا. سب صحابہ اٹھ کر وہاں سے نکل لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ اس واقعے میں عتاب کرتے ہوئے اترتی ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. صحابہ کرام کی ایک جماعت سریے میں جا رہی ہے. اجتہادی غلطی کے پیش نظر ایک چرواہا جس نے سلام کیا تھا، صحابہ کی یہ جماعت سمجھتی ہے کہ جان بچانے کی غرض سے سلام کر رہا ہے، قتل کر دیا. بکریاں وغیرہ مال غنیمت کے طور پہ لے لی. آیت کریمہ اترتی ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیاوی ساز و سامان کی پڑی ہے، مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا یہ اثر ہوا تھا کہ یہی قرآن مجید انہی صحابہ کے متعلق دوسری جگہ یہ بات کہتا ہے
رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہی قرآن انہی کے متعلق کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہی قرآن ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری بھی سنا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صحابہ کے لیے بلا واسطہ تھی اور صحابہ کا یہ طبقہ تابعین کی طرف مبعوث تھا. تابعین کا طبقہ تبع تابعین کی طرف مبعوث تھا. طبقہ در طبقہ سینہ در سینہ یہ علوم نبویہ اور ہدایت کی یہ باتیں تربیت کے یہ انداز منتقل ہو کر ہم تک پہنچے. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم کو تربیت کے انداز کو ہمارے اسلاف سے مشائخ سے اساتذہ عظام سے کما حقہ حاصل کرے، اپنے قلوب میں نفوس میں راسخ کرے اور دست بدعا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرے کہ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہمیں بھی بنا لے کہ آگے والے طبقے تک یہ علوم نبوت کو منتقل کرنے میں ہمیں بھی قبول فرما لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو تربیت کے انداز کو کما حقہ سیکھنے سمجھنے اپنے نفوس اور قلوب میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگلے طبقے تک ان علوم کو منتقل کرنے کے ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت کے زیادہ لے لیا، سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں. عدم تجربہ اور عدم ممارست کی وجہ سے ایک رو کے اندر بہتا چلا گیا تھا. والعذر عند کرام الناس مقبول. ماشاء اللہ.